یہاں سے کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. باقی اب آپ نہیں پڑھتے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں قبر انور کے اوپر، روضہ اطہر کے اوپر، تو تمام مسالک کے تمام سیکٹ کے لوگ متفق ہیں یہاں پڑھا جا سکتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اچھا، یہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں. جو اللہ اپنے حبیب کو وہاں قبر کے نیچے سنانے پر قادر ہے، وہ 1500 کلومیٹر دور سنانے پر بھی قادر ہے. سنانا تو اللہ نہیں ہے، تو جگہ کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہے، وہ خطاب تو ہم سیکنڈ پرسن کے سیغے سے، وہ میں آپ، یہی ہے نا تینوں کیفیتیں، ہی، یو اور آئی. تو جو یو کا سیکنڈ پرسن کا خطاب ہے وہ تو ہم ہر اپنی نماز میں کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی. اب یہاں بھی اپنے اپنے وہ دوست یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ چونکہ پریسکرائبڈ ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم اور اس کے رسول کی سنت ہے، یہاں جائز ہے. وہ اماں خدیجہ، اماں عائشہ، ان چیزوں کی جو پاکی ہے شاید ان کے وہ قائل نہیں ہیں، جن کی وہ باتیں میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہمارے سامنے موجود ہی ہیں کہ کس طرح کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں. ہمارا موقف کیا ہے؟ 5 تن بھی پاک ہیں اور حضور کے باقی سارے گھر والے بھی پاک ہیں. اچھا، یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ تقسیم بھی سارے اہل سنت کے علماء نے کی. ہم کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان میں. پاکستان تو بنا 1947 میں. اس سے پہلے کا یہ پورا خطہ جب اکٹھا تھا تو پھر انڈیا، موجودہ پاکستان، یہ سارے اکٹھے تھے. اس وقت کے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث پڑھنے سے پہلے کے تھے. ان میں بڑے یونیک قسم کے 2-3 ناموں میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا بہت بڑا نام ہے. اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ سیرت کو مزے لے کر پڑھنا چاہتے ہیں اور پوری سیرت کو بڑی انٹیگریٹڈ اور مربوط سیرت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب پڑھیں. میں زاہد صاحب کو اس کی سافٹ کاپی بھیج دوں گا، 2 جلدوں میں ضیاء القرآن کی چھپی ہے. سر اس کو پڑھیں. یہ سارا دین انہوں نے سیرت کی کتاب میں بند کر دیا. دوسری بڑی شخصیت شیخ مجدد الفسانی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ علل اطلاق بزرگ ہیں، یہ کسی مسلک کے بزرگ نہیں ہیں. ہم 1900 جب چڑھا نا، اس کے بعد پھر مسلک کے اماموں کو ہم نے اختیار کر لیا. تو تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو بڑا علل اطلاق ہمارے بزرگ ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ کون کون لوگ حضور کے اہل بیت ہیں، اور انتہائی تحقیقی بات لکھتے ہیں. ساری دنیا کے سارے لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا. وہ کہتے ہیں اہل بیت کی 3 قسمیں. اہل بیت کی 3 قسمیں. ایک اہل بیت وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر ہیں. اوپر سے کون ہیں؟ ان کے گھر والے. اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے. ایک گھر والے وہ ہیں جو حضور سے اوپر ہیں. وہ اوپر والے کون ہیں؟ حضور کی والدہ، حضور کے والد، حضور کے چاچے، حضور کے مامے، حضور کی پھوپھیاں، حضور کی پوری فیملی. یہ سارے حضور کے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. اور ہم چونکہ اجمی ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. عربی خطبہ جو ائمہ مساجد علماء کرام پڑھتے ہیں، ان میں حضور کی ان فیملی کے لوگوں کے نام بھی بولتے ہیں. جناب حمزہ، جناب عباس، ٹھیک ہے، حضرت فضل، ان کے آگے حضرت عباس کے مزید بیٹے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، علی اور مرزا. یہ سارے نام آپ اگر ذہن میں لائیں تو جمعے کے خطبے میں پڑھے جاتے ہیں. بنیادی طور پر یہ عقیدہ اہل سنت لوگوں کے سامنے بیان ہوتا ہے. اچھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل بیت 3 ہیں. ایک اہل بیت وہ ہیں جو حضور سے اوپر ہیں، گھر والے. وہ کون ہیں؟ اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عبد المطلب کی وہ ساری اولاد، حضور کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب دادا جان. حضرت عبد المطلب کی وہ ساری اولاد جو توحید و رسالت کے کلمے کے اوپر تھی، وہ ساری حضور کے اہل بیت. ان میں جو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہیں. تو یہ پازیٹیو جملہ نہیں ہے. کسی کا دل بھی نہ دکھے کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں حضور کا چچا تو معاذ اللہ کافر تھا، فلاں ایسے تھا. بھائی ہم نہیں کہتے کافر تھا. ہم کہتے ہیں جو جناب عبد المطلب کی اولاد دین محمدی پہ تھی، وہ سارے حضور کے اہل بیت ہیں. مثبت جملہ نہیں ہے، لڑائی نہ پڑے، مصیبت ہی ختم ہو. اچھا، پھر ان کے اندر جناب حمزہ ہیں، جناب عباس ہیں، حضور کی پھوپھیاں، وہ سارے لوگ جنہوں نے توحید و رسالت کا حضور کا کلمہ پڑھا، وہ سارے کے سارے حضور کے اہل بیت. ان کو سر کہتے ہیں اہل بیت نسب. اہل بیت نسب، یہ نسب ہے حضور کا. اس کے بعد کچھ وہ اہل بیت ہیں جو حضور کے گھر والے بنے، لیکن باہر سے آ کر انہوں نے حضور کے گھر سکونت اختیار کی، اور وہ ہیں اہل بیت سکنا.
وہ کون ہے؟ اہل بیت سکنا. ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا نا پتہ فلاں ایڈریس فلاں سکونت فلاں، تو رہنے والا وہاں کا. تھے باہر سے، اما خدیجہ باہر سے، اما عائشہ باہر سے، اما سودا باہر سے، اما حفصہ باہر سے، سارے باہر سے، لیکن حضور کے حرم میں آ گئے. یہ بھی اہل بیت. یہ کون ہے؟ اہل بیت سکنا. اہل بیت سکنا. بچوں کو باتیں یاد ہو رہی ہیں نا بیٹا؟ پہلے کون سے اہل بیت تھے؟ اہل بیت نسب. یہ حضور کی بیویاں جو باہر سے آئیں اور حضور کے گھر میں آباد ہوئیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، اور یہ اہل بیت سکنا ہیں. سین کاف نون چھوٹی ہے اوپر کھڑی زبر، کاف جو ہے نا وہ اس والا ہے کلرک والا، سکنا. اس کے بعد ایک وہ اہل بیت ہیں جو حضور کے بعد نسل ڈیویلپ ہوئی ہے، حضور کی ان بیویوں سے نسل ڈیویلپ ہوئی ہے، وہ اہل بیت ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اہل بیت ولادت. ان کو کہتے ہیں اہل بیت ولادت. اب یہاں بھی ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع کے ان اہل بیت کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہے. حضور کی اولادیں کتنی تھیں؟ 7. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں کتنی تھیں؟ 7. 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، جن میں سے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم تھے جناب اما خدیجہ کے بطن سے، اور جناب ابراہیم جو علیہ السلام ہیں وہ اور ان کے بطن سے تھے. باقی رہ گئی بیٹیاں کتنی؟ 4. حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. کتنے بچے بچیاں ہو گئے؟ 7. تو 5 تن پاک کدھر گئے؟ ٹھیک ہے. اب اس تفصیل کو بھی ذرا دیکھیں. حضور کی بیویاں تو اہل بیت سکنا ہیں، حضور سے اوپر کی جناب عبد المطلب کی توحید پرست اولاد اہل بیت نسب ہے. اب یہ جو ہے نا حضور کی 7 بچیاں بچے، یہ بھی اور ان کی آگے اولادیں بھی، یہ سارے اہل بیت ہیں، اور یہ اہل بیت ولادت. یہ اہل بیت. آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ ایک دفعہ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کندھے پر سوار تھے، اور کسی شخص نے دیکھا تو کہا کہ نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے، رکبتا یا غلام، اے بچے جس کے اوپر تو سوار ہوئے، کتنی پیاری سواری ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے یہ جملہ کہنے والے کہ کتنی پیاری سواری ہے، نعم الراکب ہوا، ذرا سوار کو بھی تو دیکھو کتنا اعلیٰ ہے. اب یہ حدیث ہم سارے جانتے ہیں اور امام علی مقام کی فضیلت کے اوپر ہے، لیکن ہم یہ حدیث کیوں نہیں جانتے کہ حضور کی بیٹی حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا. حضرت امامہ تھا، جیسے امام کا لفظ لکھتے ہیں نا، ایسے الف کے پیش کے ساتھ ہے امامہ بنت زینب. یہ نبی پاک، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے اور یہ بچی کھیلتے ہوئے حضور کے اوپر چڑھ جاتی، اور حضور اپنی اس نواسی کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے اور اپنی نماز مکمل کر لیتے. اچھا، اگر سید کائنات حضور کی بیٹی، ان کے بیٹے امام حسن اور حسین یہ اہل بیت میں ہیں، تو جناب زینب کی بچیاں اور جناب زینب اہل بیت میں کیوں نہیں؟ یہ یہاں پر آ کر 5 تن پاک کا جو دائرہ لگ گیا نا، اس نے اہل بیت کو ان کے نزدیک اکارڈنگ ٹو دیم انہوں نے اس کو باؤنڈ کر دیا. ہمارا موقف کیا ہے؟ حضور کے 7 بچے بچیاں، ان کی سب کی اولادیں، وہ سارے اہل بیت. اور اہل بیت کون سے؟ ولادت، اہل بیت ولادت ہے. اب میری آپ سے عمل ریکویسٹ ہے، اس کو برا نہیں محسوس کرنا، کہ 5 تن پاک پھر کہاں سے آئے؟ 5 تن پاک ہمارا نعرہ نہیں ہے اہل سنت کا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پازیٹیو رہ کے. 5 تن پاک اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے. اہل سنت کا نعرہ ہے اہل بیت. اچھا، 5 تن پاک انہوں نے نعرہ ہمیں دیا ہے لگا لگا کے، اور 5 تن پاک ہیں تو اہل بیت سکنا کدھر ہیں؟ وہ معاذ اللہ پاک نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے لاجک ہے. لیکن ان کو 5 تن پاک کہنا غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں رچ بس گیا نا. اب اگر کوئی بات کرے تو اس کو تو بڑے ہوش و حواس سے کرنا پڑے گی. اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ 5 تن بھی پاک ہیں، لیکن دل میں اگر نفرت نہ ہو کہ وہ 11 پاک ہیں یا کچھ اور ہیں معاذ اللہ، پھر 5 تن پاک کہنے میں کوئی حرج نہیں. 5 تن بھی پاک ہیں اور 11 تن بھی پاک ہیں، اہل سنت کا یہ موقف. لیکن اگر ان کو 5 تن کو ہم پاک کہیں اور معاذ اللہ اما عائشہ، اما خدیجہ، ان کے بارے میں کوئی اور سوچ رکھیں، تو پھر 5 تن پاک کا لفظ بھی ٹھیک نہیں. اس بات پہ کسی کو کوئی شک